حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کا سفر اختیار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال جو کہ 5 یا 6 ہزار درہم تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں میرے دادا ابو قحافہ میرے پاس آئے، یہ ان دنوں نابینا ہو چکے تھے، اور یہ بولے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعے بھی تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ابا جان، وہ تو ہمارے لیے بہت سارا مال چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کچھ پھر کمرے کے ایک کونے میں جمع کر کے ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو ڈھانپ دیا۔ کہا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال اس طرح رکھا کرتے تھے، اور پھر میں نے اپنے دادا جو کہ نابینا تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کپڑے پر لگایا تھا۔ وہ بولے اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، حالانکہ خدا کی قسم انہوں نے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی مال نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ ان کے ایک عشق کا انداز تھا کہ جب بیٹی کے متعلق دادا آگے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سب لے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے تو بہت بڑی تجارت کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر انسان پورا جہاں بندے کو مل جائے رسول اللہ پہ قربان کر دے تو پھر بھی وہ رسول اللہ کا احسان نہیں چکا سکتا۔ میرے عزیزوں، اس محبوب کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں کلمہ ملا ہے، اور ہمیں آج یہ مساجد و مدارس ملی ہیں، ہمیں شریعت ملی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتے، اور آپ سے محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کے اوپر ہماری لبیک ہونی چاہیے۔ آپ کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیں پہرہ دار بننا ہے۔ نیت کیجئے کہ ہم صحابہ جیسی محبت نہیں کر سکتے، صحابہ جیسا عشق نہیں کر سکتے، لیکن ان کے وسیلہ سے یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے عظیم صحابہ کے وسیلہ سے جن کے دلوں کو تو نے چن لیا تھا، جنہیں تو نے مقبول بنا دیا، جنہیں تو نے جنتی بنا دیا، یا اللہ ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی اپنے نبی کی ناموس کے پہرہ داروں میں شامل فرما لے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو محبت فرمایا کرتے، اس کا انداز آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا ہے۔ اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، عورتیں اپنے شوہر قربان کر رہی ہیں، پھر بھی کہہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کو فرمایا اسلام لے آؤ۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اپنے محبوب کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مان لو۔ تو لڑکے نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ دیکھیں، ایک یہودی بچہ جو آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کے قرب میں آ کے بیٹھا کرتا، آپ کا دیدار کیا کرتا، آپ بیمار ہوئے تو نبی رحمت اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور وہ اتنا بیمار تھا کہ بس اسے اپنے محبوب کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور مجھے ایمان کی طرف لے آئیں، اور اس کا دل ٹھاٹھے مار رہا تھا ایمان کو لانے کے لیے۔ اور جب آقا نے وہ فیضان بھری نگاہ اور اپنی پیاری نگاہیں اس پہ ڈالی تو اسے ایمان نصیب ہو گیا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کا دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ کتنا خوش نصیب وہ نوجوان تھا کہ جو اس لمحے ایمان لے کے آ رہا ہے، دیدار بھی نصیب ہو رہا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کے اندر اس دنیا کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ کرے ایسی موت مجھے اور آپ کو بھی ملے، کم از کم موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی ہر چیز کو نثار کر دیں۔ یہ جان آپ کی جان سے، آپ کی ناموس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ مال آپ کی ناموس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ اولاد
آپ کی ناموس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ آئے ہم آج عہد و پیما کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور ہر وقت آپ کی محبت کے چرچے کیا کریں گے، آپ کے عشق کی باتیں کیا کریں گے، آپ کے صحابہ کے تذکرے کریں گے، جس سے ہمارے اندر وہ محبت پیدا ہو جائے، جس سے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل جائے، جس کی وجہ سے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل رہا ہے۔ دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیے، جو میسر ہو تناول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گننے لگے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دوں، اور جہاں سے آپ چلیں اور میرے گھر پہنچنے تک جتنے آپ کے قدم ہوگے اتنے ہی عثمان غلاموں کو آزاد کر دے گا۔